راجہ گد، افیون اور مجاوری کلچر۔ مضمون تحریر کیا ہے نعیم بیگ صاحب نے، اور میں ہوں آپ کے ساتھ فیصل سعید زرقام۔ جب سرکار کے مخصوص فکری اور سیاسی رجت پسندانہ ایجنڈے کا تسلسل قائم رہے تو سماجی سطح پر عجیب و غریب قسم کے کانٹے ابھر آتے ہیں، جو وقت کے ساتھ ساتھ پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں۔ اسی تناظر میں ہمارے ہاں ایک عجیب رسم چل نکلی ہے، جو ادیب و شاعر ماضی میں حکومتی سرپرستی میں رہے اور انہی کے سہارے اور حمایت کے ساتھ معروف ہوئے، ان کی برسی اب ایسے زور و شور سے منائی جاتی ہے جیسے ان کے بغیر پاکستانی ادب نامکمل اور ادھورا رہ جاتا ہے۔ میں کئی ایسے نام گنوا سکتا ہوں جو اپنے مزاحمتی مزاج، آزادی اظہار خیال کی حرمت اور ترقی پسندانہ نظریات کی وجہ سے رجت پسند حکومتوں کے زیر عتاب رہے، بلکہ اپنی زندگی میں اپنے ناکام اور کام کا قرار واقعی وہ لطف نہ لے سکے جو ان کا بنیادی ادبی حق تھا۔ یہی وجہ رہی کہ وہ زندگی بھر میڈیا، ریڈیو، ٹی وی اور پرنٹ، جو سرکار کے کنٹرول میں ہی ہوتا تھا، سے دور رکھے جانے پر مالی طور پر عدم استحکام کا شکار رہے اور کسمہ پرسی کی حالت میں عازم عدم آباد ہوئے۔ بانو قدسیہ اپنے اس رب کے پاس پہنچ گئی ہیں جو سب دلوں کے بھید جانتا ہے، ان کے لیے مغفرت کی دعائیں۔ لیکن یہ عجیب اتفاق ہے کہ چند برس پہلے بانو قدسیہ کی وفات اور بعد ازاں ان کی برسیوں پر پے در پے تعزیتی اجلاسوں میں ان کی مغفرت اور اچھے انسان ہونے کا دعویٰ کیا جاتا اور اچھے الفاظ سے انہیں یاد کیا جاتا۔ ایسا شاید ہوا بھی ہو، لیکن جس تندہی سے انہی اجلاسوں کی معرفت ایک بار پھر ایسی ادبی محافل سجائی گئیں اور حزب موقع فائدہ اٹھانے کی جو ترکیب استعمال کی گئی، یہ وہی کاریگری تھی جن سے اشفاق احمد اور ان کے گروپ کو لوگ پکارا کرتے تھے ادبی کاریگر۔ اسی ادبی کاریگری کی بدولت انہوں نے اس وقت کے ادبی منظر اور میڈیا، جو صرف ریڈیو اور پی ٹی وی ہی تھا، پر قبضہ کیے رکھا۔ جوش ملیح آبادی اور فیض و جالب و دیگر بہت سے ادبا اور شعراء کو حکومتی دباؤ پر شجر ممنوعہ کیے رکھا تھا کہ عوامی سطح پر ادبی کاریگروں کی یک طرفہ ٹریفک جاری رہے۔ انہی تعزیتی اجلاسوں میں ادبی کاریگروں کے بارے علم و ادبی تومار باندھے جانے پر سنجیدہ ترقی پسند ادبی حلقے اس جانب راغب ہوئے کہ وہ ان شہپاروں کی حقیقت کلی طور پر عام کاری کے سامنے افشا کریں، کیونکہ یک طرفہ ٹریفک کو دو رویا کرنے کی صداقت بہرحال اس وقت سماج کی اشد ضرورت ہے، ورنہ خدشہ ہے کہ بیشتر ادیبوں کی ایک کثیر خاموش تعداد جملہ تاریخ کو ممکنہ طور پر مسخ ہونے سے نہ بچا پائے گی۔ میرے ایک دوست ان کو شہابیہ گینگ آف 5 کہتے ہیں، جنہوں نے سرکاری سرپرستی میں خانقاہی سجادہ نشینوں اور مجاوروں کے کنجلک، ضعیف اور بدعتی بابا کلچر فلسفے کو اپنی تحریروں میں پروان چڑھایا، جو حکمرانوں کے امپیریلسٹک خیالات کے محافظ تھے۔ ایک طرف انہوں نے یہ حملہ ادبی میدان میں کیا، دوسری طرف انہوں نے متوازی سطح پر نسیم حجازی جیسے ادیبوں و اساطیری کہانیوں کو پروموٹ کیا اور انسانی عقل و فکر و دانش کے وہ تمام راستے مسدود کرنے کی کوشش کی جہاں فیض احمد فیض جالب کے قدموں سے قندیلیں روشن تھیں۔ یہی وہ سیاسی اور سماجی گھٹن تھی جس نے پاکستان کو سن 71 میں دو لخت کیا۔ اس سے بیشتر میں بانو آپا کے ناول راجہ گد پر اپنے مضمون کو باندھوں۔ حال ہی میں معروف ادیبہ و شاعرہ نیلم احمد بشیر کے مضمون کے دو اقتباسات پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں، جو ہم سب ویب سائٹ پر موجود ہے۔ یہ اقتباس بنیادی طور پر اشفاق احمد اور بانو قدسیہ کے فکر و فن
اور رہن سہن کو اجاگر کرنے اور سمجھنے میں مددگار و معاون ثابت ہوں گے۔ بانو آپا ایک مراعات یافتہ بیوی تھیں، خاوند ممد و مددگار، جس سے ان کی وابستگی اور جڑت بے مثال تھی۔ گھر میں رسوئی، ہیلپر، مالی اور دیگر کئی نوکر چاکر تھے، جن کی وجہ سے ان کا مسلسل یوں کام کرنا ممکن ہو پایا۔ ذہن زرخیز، مواقع بے شمار اور پذیرائی از حد، سو وہ پھلتی پھولتی چلی گئی۔ دوسرا اقتباس: میں ان کے عالمگیر شہرت یافتہ ناول راجہ گدھ کے غیر مدلل اور غیر سائنسی ہونے کو بھی ہرگز نہیں للکاروں گی، جس کی وجہ سے کئی نسلوں میں خوش فہمیاں، غلط فہمیاں اور کنفیوژن پیدا ہوئی، جس میں کئی کمزور عقائد کی سرپرستی کا سبق دیا گیا۔ اکثر پڑھنے والے رپورٹ کی مانند سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے عاری ہوتے چلے گئے، اندھی بھیڑوں کی طرح تقلید اور بجاوری میں اتنے دور نکل گئے کہ لوٹنا کٹھن ہو گیا۔ اس بات کا سہرا البتہ ان دونوں فاضل میاں بیوی کو جاتا ہے کہ انہوں نے نوجوان نسل کی ذہن سازی اتنے غیر محسوس اور کامیاب طریقے سے کی کہ آج بھی ان کے پیش کردہ تصورات، فرسودہ خیالات، رجت پسند نظریات اور نان پروگریسو رویوں کو توڑنے کے لیے متضاد سوچ رکھنے والوں کو بہت سے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ میں ان کی اس تھیوری کو بھی یہاں تنقید کا نشانہ نہیں بناؤں گی کہ معذور بچوں کی پیدائش ان کے والدین کے کالے کرتوتوں اور غلط کاریوں کے نتیجے میں ہوتی ہے۔ اب تو بہت سے ماہرین جینیات ان کے حرام حلال کی تھیوری کو بھی بے بنیاد کہہ کر رد کر چکے ہیں۔ ویسے گدھ بیچارہ تو ماحول صاف کر کے قدرت کا توازن اور تناسب برقرار رکھتا ہے، آپا نے اسے منفی انداز میں پیش کیا تو میں ان سے اتفاق نہ کر سکی۔ ویب سائٹ ہم سب، اگست 2020۔ آئیے احباب، اب ہم براہ راست راجہ گدھ پر گفتگو کی ابتدا کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ عرض کروں گا کہ کوئی صاحب قابل ذکر مثال پیش کر دیں جہاں راجہ گدھ پر ادبی حلقوں میں نقد و نظر کے مستند استادوں نے اپنی تنقیدی رائے یا مضمون لکھا ہو۔ میرے علم میں تو نہیں، شاید ہی کوئی نقاد اس طرف متوجہ ہوا ہو۔ ہاں، البتہ وقتاً فوقتاً میڈیا میں، اخباروں میں، سرکاری ٹی وی میں یا ریڈیو میں تاثراتی رائے پیش ضرور ہوئی، جس میں بلا جواز اور بے تحاشا توصیفی جملے، زبان و بیان کے بارے میں تعریفی لفاظی ہوئی اور ناول کے مجموعی تاثر پر من پسند گفتگو کی گئی، جس میں ایک عام قاری کے لیے دلچسپی کا بہت سامان تھا۔ کالج کی لائف، کرداروں کے بے ساختہ کھلے پن میں وہ جملے جس میں مغرب پسندی پر تنقید زیادہ تھی۔ اس ناول کا زبان و بیان جہاں ڈائجسٹ یا پاپولر ادب کی زبان رکھتا ہے، وہیں گاہے گاہے کسی نہ کسی بات پر جنسی تلذذ اور بین السطور ایسے ماحول کو جنم دیتا ہے جہاں مرد و عورت میں تنہائی میسر آ جانے پر جنس کے علاوہ کچھ دوسرا موضوع نہیں ہوتا۔ راجہ گدھ میں ماحول کو اس قدر جاذب نظر دکھایا گیا ہے کہ سائنس پر یقین رکھنے والا پروفیسر، ناول کا ایک کردار، بھی ناول کے درمیان ہی مابعد طبیعت سے رجوع فرما لیتا ہے۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ کرداروں کو باقاعدہ بقول فاروق سلہریہ استعمال کیا گیا ہے اور ایسے کردار تخلیق کیے گئے ہیں جو معاشرے میں عموماً متوسط طبقے کے نوجوان کو سستے نشے میں مخمور کر سکتے ہیں۔ اب رہی بات کہ زندگی کو گدھ سے مشابہت دے کر انہوں نے اپنے خود ساختہ افسانوی تھیوری کے تئیں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ زندگی میں حرام سے بچنے کے لیے حقیقی طریقت کے ضوابط کو پامال کرتے ہوئے خانقاہی تعلیم، مبینہ مجاوری صوفیت ہی شیطان کے غلبے پر قابو پانے کے لیے آخری حل ہے۔ شریعت کو انہوں نے مبہم رکھا، لیکن طریقت اور تزکیہ نفس کے راستے حرام سے بچنے کی وہ لا یعنی مہمل
سستی و کاہلی پر مبنی فلسفی کو ترویج دی، جس میں ہندوستان کے گرم میدانی علاقوں میں رہنے والی یہ قوم پہلے ہی سے کسی حد تک مبتلا تھی۔ تارک الدنیا ہو جانا کسی قیمت پر مذہب اسلام میں قبولیت کا درجہ نہیں رکھتا۔ میں کوئی مذہبی تعلیمات کا پروہت یا مولوی نہیں، لیکن اسلام کی بنیادی اور سادہ تعلیمات کو ایک مسلمان کی حیثیت سے خوب جانتا ہوں۔ اگر واقعی ایسا ہوتا تو سب سے پہلے حضور اکرم کی ذات اس کی گواہی دیتی۔ ان کی ذات مبارکہ میں تو ایک مکمل انسان بس رہا تھا، جس نے الوہی اقدار کی ایسی امثال پیش کی کہ پورا عالم گواہ ہے۔ اسی تناظر میں یہ خانقاہی اور مجاوری فلسفہ اسلامی تعلیمات کی رد ہے اور علاقائی ملوکیت اور فیوڈلزم سے مطابقت رکھتا ہے۔ چونکہ تاریخ گواہ ہے کہ جاگیردارانہ نظام میں ایسا فلسفہ حکمرانی میں ممد و معاون ثابت ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں جو اولیاء اکرام ہندوستان میں تشریف لائے اور یہی مقیم ہو رہے اور اسلام کی ترقی و ترویج و اشاعت پر جس طرح توجہ دی، وہ ازہر من الشمس ہے۔ یہ ان کی شان تھی کہ وہ شریعت پر پوری طرح عمل کرتے اور ساتھ ہی اسلام کے فروغ کے لیے طریقت کے چند اصول پر بھی کاربند رہتے۔ آپ کشف المحجوب پڑھ لیجئے، سب کچھ عیاں ہو جائے گا۔ ان چند ابتدائی گزارشات کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس سارے مفروضے پر کھڑی عمارت دھڑام سے گر گئی ہے تو ناول کا ورلڈ ویو کیا ہے؟ تصور زندگی کیا ہے؟ کیا راجہ گدھ صرف حرام و حلال کے درمیان فرق کی وضاحت ہی کرتا ہے، یا اس میں کچھ اور بھی ہے؟ کیا یہ ایسا نہیں کہ سماج میں پھیلے ایک عام کاری کے اندر موجود فطری تجسس اور جنسیاتی گھٹن اور ذہنی و عملی مشقت سے چھٹکارا پانے کے لیے ایک ایسے نفسیاتی مرکزی خیال کو تجسیم دیا جائے جس میں اس قاری کی کہنے، سننے اور سمجھنے کی جسارت و مہارت و دانش و بیانیہ کے زیر اثر آ جاتی ہو؟ مجھے کہنے دیجئے کہ یہ حکومتی ایما پر دانستہ فکری کوشش تھی کہ ہیپناٹائزنگ نفسیاتی تحریر کی تکنیک کو بروئے کار لاتے ہوئے ایسے بیانیے کی تشکیل کی جائے جس سے قاری عارضی طور پر افیون جیسے نشے میں مبتلا ہو کر کچھ دیر کے لیے مدہوش ہو جاتا ہے اور اپنے تخیل میں وہ سب کچھ حاصل کر لیتا ہے جو حقیقی زندگی میں ناممکن ہوتا ہے۔ یہ ایسی منفیت ہے جو انسانی کردار و جسم کو ہمہ وقت ایسے ماحول سے نہ صرف آشنا کرتی ہے بلکہ وہی مقیم ہونے پر اصرار کرتی ہے جہاں جنسی سکون ملتا ہو اور ذہنی سکون کی رو برقرار رہتی ہو۔ اس سوچی سمجھی اسکیم کی ہمجات سیاسی افادیت یہ تھی کہ نوجوانوں کے اندر فطری مزاحمت اور توانائیوں کو ایسے رخ پر موڑ دیا جائے جس سے حکومتی معاملات سے انہیں کچھ لینا دینا نہ رہے۔ اس کے برعکس دوسری طرف مثبت حاشیے پر آپ نوٹ فرمائیں کہ جن قارئین نے اس زمانے میں ابن صفی، ایم کلیم یا دیگر معروف ادیبوں کا سری ادب یا جاسوسی ادب پڑھ رکھا ہو، وہ اس بات کے شاہد ہیں کہ یہ تحاریر نوجوانوں میں اسی فطری تجسس، جنسیاتی گھٹن اور ذہنی و عملی استطاعت کو اخلاقیات کے دائرے میں لانے کے ساتھ ساتھ سائنسی اور عقلیت پسند ذہانت کی تعمیر و ترویج کے لیے معاون ثابت ہوتی تھی۔ میرے اس بیانیے کی تصدیق کے لیے آپ کو دوبارہ راجہ گدھ سے ہی رجوع کرنا ہوگا۔ کہانی کے مطابق قیوم کی زندگی میں سیمی کے بعد دوسری آنے والی لڑکی عابدہ سے گفتگو کرتے ہوئے ناول کا ایک اقتباس ملاحظہ کیجیے۔ تمہیں کیا پتا عابدہ، شکر کرو شکر، تم سوچتی نہیں ہو، وجوہات تلاش نہیں کرتی ہو، معنی کی جستجو نہیں کرتی، ورنہ تمہیں بھی سورج کے ارد گرد کئی غلاف نظر آنے تھے۔ اب کیا سوچ رہے ہو؟ موم بتی بجھا دوں کہ کہیں آگ ہی نہ لگ جائے؟ لگ جانے دو آگ۔ ایسے جملوں سے اس پر کوئی اثر نہ ہوتا، وہ
कुंद छुरी से हलाल होने वाली न थी। मैंने तो मोहब्बत के मुतालिक कभी ज्यादा नहीं सोचा, आबिदा बोली, और मैं इसके अलावा किसी और चीज का सोच ही नहीं सकता। तो फिर क्या सोचा है तुमने आज तक? यही कि दौलत और मोहब्बत की एक ही सरिश्त है। दौलत कभी अनजाने में छप्पर फाड़ कर मिलती है, कभी विरासत का रूप धार कर ऐसे ढब से मिलती है कि छोटी उंगली तक नहीं हिलाई होती और आदमी माला माल हो जाता है। फिर एक लौते लाडले की तरह दौलत को उजाड़ने बर्बाद करने में मजा मिलता है। कभी पाई पाई जोड़ते रहने से रुपया पूरा नहीं होता, कभी दौलत और मोहब्बत मिलती रहती है, सैरी नहीं होती। चादर पूरी नहीं होती तन पर, कभी मोहब्बत रिश्वत के रुपये की तरह ढकी छुपी मिलती है। दूसरा इक्तबास मुलाहिजा हो। औरत और मर्द के दरमियान 8 किस्म का लगाव होता है और हर लगाव से इंसान को एक खास किस्म की शक्ति मिलती है। वो हैरानी से मेरा मुंह तकने लगी। पहला ताल्लुक का ख्याल होता है, जब किसी का ख्याल दिल में बस जाता है और निकाले नहीं निकलता। जब इस ताल्लुक का जिक्र किसी दूसरे से करें तो ये दूसरी स्टेज है। जिनसे लतीफ की सोहबत में रहना तीसरा ताल्लुक है। औरत के साथ हंसी दिल लगी चौथा। औरत से दिली गुफ्तगू करना पांचवा। इसके बाद जिस्मानी ताल्लुक की आरजू छठी हालत है। इस इरादे को पुख्ता करना सातवां ताल्लुक है। और आखिरी और मुकम्मल सीढ़ी वो है जब शोखी और शक्ति मिलती है और ऐसी रूह को जन्म देते हैं जो न मर्द होती है ना औरत। गौर कीजिए, राजा गिद्ध बयानिए के मंदरजा बाला 2 मुख्तसर इक़्तिबास एक आम कारी को किस तरफ ले जा रहे हैं। जिन ख़वातीनो हजरात ने कोक शास्त्र का मुताला किया हुआ हो तो उन्हें एहसास होगा कि वहां मर्द की सहूलत के लिए औरत की 7 किस्में रकम हैं, जिनसे दौरान क़रत जहां लफ्जियाती हिज़ उठाया जाता है, वहीं इंसानी जिनसियात सेक्सुअलिटी की मुकम्मल तफसीर और बयानिया में औरत के इस्तेमाल के तरीक़ेकार को भी बयान किया गया है। मुझे ये कहने दीजिए कि जब माशरों में जिनसियाती घुटन बढ़ जाती है, समाज में जारी और सारी सदियों पुरानी तहजीब में मखलूत माशरे की बुनियादों में गुमराही के पहाड़ खड़े कर दिए जाएं, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को जिंदगी का हिस्सा बनाया जाए और साइंसी बल्कि आम तालीम की राह में भी रोड़े अटकाए जाते हों, जब मजहब की गैर ज़रूरी पाबंदियों और फुरुआत को समाज के अंदर इतना फैला दिया जाए, तो यकीनी तौर पर एक बड़े खला को पुर करने के लिए लामहाला मुआशरती, जिस्मानी और रूहानी इंतशार से बचने के लिए एक मलफूफ और पेचीदा बयानिया की ज़रूरत महसूस होती है, जिसमें समाज की बाग़ियाना सरगर्मियों को रोकने के लिए न सिर्फ जाली अमन व सुकून मुहैया किया जाए, बल्कि किसी हद तक तारिक दुनिया के नशे की इंजेक्शन लगाए जाए, ताकि मुकम्मल इंसानी इनफरादी बेहिसी समाज के अंदर इतनी रच बस जाए कि मुआशरती और सियासी क़ुव्वत मुदाफ़अत ही ख़त्म हो जाए। अब राजा गिद्ध की अशात का वक्त जहन में लाइए। ये नावल 1981 में उस वक्त मनस्सा-ए शहूद पर आया जब ज़िया-उल हक़ का दौर था। अफ़गान जंग उरूज पर थी। सियासी महाज पर मुजाहिदीन की तरवीज व तरक्की की सरकारी सरपरस्ती जारी थी। मदरसों को मुआशी आसूदगी के बदले किराए के जंगी फाइटर तैयार करने का हुक्म था। हकीकी अदब और अदीब दोनों पाबंद सलासल या जिलावतनी के सजावार ठहरे। मीडिया में सेंसरशिप के इंतहा अपने अरूज पर थी। टीवी एंकर्स के सर ढांप दिए गए। सहाफ़ियों और स्टूडेंट्स और सियासी वर्कर्स को
کوڑوں کی ٹکٹکی پر باندھ دیا گیا۔ ایسے میں جو سیاسی، نفسیاتی اور سماجی گھٹن پیدا ہوئی، اس کا درما کیا تھا؟ تب سرکاری ادیبوں نے قوم کے ساتھ ایک چال کھیلی کہ قوم کو ایک نئی راہ دکھائی جائے جہاں سے بیک وقت ہمہ جہت اہداف مکمل کیے جائیں۔ ایک طرف نوجوان نسل کو ایسی سماجی بے حسی، خانقاہی اور مجاوری کلچر کی طرف متوجہ کیا جائے جو پہلے سے ہی کسی نہ کسی درجے پر غیر تعلیم یافتہ عوام کے درمیان مقبول تھا۔ دوسری طرف سیاسی، معاشرتی اور سماجی علوم سے دانش و فکر کو نکال کر جو اس وقت کے طاقت کے سرچشموں اور ملکی و قومی حکومتی ڈیمانڈ کو پورا کرے، اور دوسری طرف مقبول ادب کے حوالوں سے ملوکیت، اسطوری تفرقہ بندی کے ان تمام عوامل کو سرگرم کر دیا جائے جن سے لوگوں کے ذاتی کرب اور غم دورہ میں خمار آلودگی در آئے اور آسودگی حاصل ہو۔ اس ناول سے ہٹ کر لیکن اسی تناظر میں چند مزید معروضات کہنا چاہوں گا۔ اس وقت حکومت وقت نے سیاسی میدان میں تقسیم در تقسیم کی پالیسی اپنائی۔ سندھ میں جہاں ایک طرف MQM اور دوسری طرف GA سندھ کی آواز جنم دی، تو پنجاب میں برادری سسٹم کو الیکشن موٹو بنا کر مجلس شورا کو پیدا کیا گیا۔ اسی طرح صوبہ سرحد اور فاٹا کے علاقوں میں مدرسوں کے حوالے سے سعودی امداد سے ایسی فقہ پرستی کو جنم دیا گیا جن سے ان مدارس میں پلنے والے لوگ آگے چل کر دہشت گرد بنے۔ بلوچستان میں پٹھان اور بلوچ کی تقسیم کو ہوا دی۔ سماجی سطح پر تقسیم کو ممکن بنانے کے لیے انہوں نے اسی طرح تعلیمی نصاب میں تبدیلیاں کی۔ سرکاری مشینری اور میڈیا کے تحت دانش و فکر کو تقسیم کر کے یک طرفہ پروپیگنڈا روا رکھا گیا۔ ایسے میں ضروری تھا کہ ایک ایسا ادب پارہ بھی سامنے لایا جائے جو مکمل طور پر پروپیگنڈا کی حقانیت کو ثابت کر دے اور ساتھ ہی نوجوانوں کی سوچ پر بری طرح اثر انداز ہو۔ یہی وجہ تھی کہ راجہ گت لکھنے کے لیے اشفاق احمد صاحب پر بھی الزام لگا کہ یہ ناول دراصل انہوں نے خود لکھا ہے۔ گو اس عرصے میں انہوں نے کمزور تردیدیں ضرور کی، لیکن سنجیدہ ادبی حلقوں نے مماثلت بیانیہ و اسلوب میں ان کی تردید کو نہ مانا۔ آپ ناول کے اندر بابا کلچر اور صوفیت کی جس فلسفی کو پڑھتے ہیں، وہی بابا کلچر فلسفہ بعد ازاں اشفاق احمد کی نشست و برخاست میں ظہور پذیر بھی ہوا اور ان کی گفتگو کا محور بنا۔ اس ضمن میں محمد ظہیر بدر مدیر خبرنامہ مجلس ترقی ادب لاہور نے اپنے حالیہ کالم میں بھی اس بات کا ذکر کیا ہے کہ اشفاق احمد صاحب پر یہ الزام تھا، تاہم بقول ان کے ان افواہوں کی یہ گرد جلد ہی بیٹھ گئی کیونکہ بات کو سرکاری سطح پر دبا دیا گیا۔ نعیم بیگ، لاہور، جنوری 2021۔